غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ یا کا پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث الاعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھا۔ آئیے یہ دلوں پہ، خاطر کا معنی ہے دل، دلوں پہ قبضہ ہے حضور غوث الاعظم کا، دلوں پہ کیسے قبضہ ہے؟ آئیے ایک جھلک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہرت عام ہوئی، جب شہرت بغداد میں علاقے میں پھیل گئی، آپ کی شہرت کے ڈنکے بجنے لگے۔ میرے آقا کے غلاموں، بغداد کے فقہاء اور بڑے بڑے اکابر علماء کرام نے آپس میں مشورہ کیا، 100 فقہاء، 100 مفتیان کرام نے مشورہ کیا، کیوں نہ ہم چلتے ہیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں، جب ہم جائیں گے وہاں پر ان سے ایسے بڑے بڑے عجیب و غریب سوالات کریں گے، وہ ان سے عاجز ہو جائیں گے، وہ ان سے عاجز ہو جائیں گے۔ یا کا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، وہ فقہاء کرام علوم کی مختلف اقسام سے بڑے بڑے سوالات ڈھونڈ کے تلاش کر کے مشورہ کر کے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس واعظ میں آئے۔ جب مجلس واعظ میں آئے، آ کے بیٹھ گئے، حضرت شیخ مفرج رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں میں بھی اسی مجلس میں موجود تھا جب وہ فقہاء کرام آ کے بیٹھ گئے۔ جب وہ فقہاء کرام آ کے بیٹھ گئے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر انور جھکایا۔ حضور غوث پاک جب وہ فقہاء کرام آ کے حضور غوث اعظم کی خدمت میں بیٹھے، حضور غوث الاعظم نے اپنے سر انور کو اس طرح جھکایا۔ حضرت شیخ مفرد رحمت اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں جو ہی غوث اعظم نے اپنے سر انور جھکایا، ایک نور کی تجلی چمکی جو کسی کو نظر نہ آئی۔ حضور غوث اعظم نے اپنا سر انور جھکایا، نور کی ایک تجلی چمکی جو کسی کو نظر نہ آئی۔ خدا چاہے اس بجلی نے سب فقیہوں کے سینوں پر گزر کیا، اس بجلی کی چمک نے ان 100 جو فقیہ غوث الاعظم کو سوالات کے ذریعے عاجز کرنا چاہتے تھے، اپنا علم دکھانا چاہتے تھے، اپنی بڑائی برتری دکھانا چاہتے تھے، حضور غوث الاعظم کے سینہ انور سے ایک نور کی تجلی چمکی ان فقیوں کے سینوں سے گزری۔ پھر کیا ہوا؟ جس کے سینے سے گزرتی گئی حیرت زدہ ہو کر تڑپنے لگتا ہے۔ جس فقیہ کے سینے سے وہ نور کی تجلی گزرتی گئی، وہ فقیہ تڑپنے لگا۔ پھر وہ سب فقہاء ایک ساتھ چلانے لگے اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور سر ننگا کر کے منبر اقدس، جس منبر پر حضور غوث الاعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی تشریف فرما تھے، جلوہ گر تھے، اور اپنے سر وہ فقیہ 100 فقیہ جو بڑے بڑے مسئلے تلاش کر کے آئے تھے، حضور غوث الاعظم کے سامنے اس طرح اپنے سر جھکا دیے، اپنے سر حضور غوث الاعظم کے قدموں پہ رکھ دیے۔ تمام مجلس سے ایک شور اٹھا جس سے میں سمجھا، کون کہتا ہے؟ شیخ مفرج رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں سمجھا، ایک تمام مجلس سے ایک شور اٹھا جس سے میں سمجھا بغداد ہل گیا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان فقیہوں کو ایک ایک کر کے اپنے سینہ مبارک سے لگا رہے ہیں، سینہ مبارک سے فقیہ کو، ان فقیہوں میں سے ایک ایک فقیہ کو اپنے سینہ مبارک سے لگاتے رہے اور فرماتے رہے، ارے فقیہ فلاں نام کا تیرا سوال بھی یہ تھا، اس کا جواب یہ تھا۔ یوں ہی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کے مسائل، ان کے جواب ارشاد فرمائے۔ میرے آقا کے غلاموں، حضرت شیخ مفرج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جب مجلس مبارک ختم ہوئی، میں ان فقیہوں کے پاس گیا، فقیہوں کی جماعت کے پاس گیا اور ان سے کہا یہ تمہارا کیا حال ہوا تھا؟ تم تو بغداد کے بہت بڑے ولی تھے، تم تو بغداد کے بہت بڑے فقہاء تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے فتوے دینے والے تھے۔ جب غوث الاعظم کی خدمت
مقدس میں ان کی مجلس واز کی مجلس میں پہنچے تو تم تڑپنے کیوں لگے، چلانے کیوں لگے؟ ارے تمہیں کیا ہو گیا تھا میرے آقا کے غلاموں؟ تو آپ اب سماعت کریں وہ فقیہوں کی جماعت، فقیہوں کا گروپ کیا کہنے لگا؟ وہ گروہ کہنے لگا، عرض کرنے لگے اے شیخ مفرج رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ہم وہاں پر بیٹھے جتنا ہمیں آتا تھا، ہم 100 فقیہوں نے یہ مشورہ کیا تھا حضور غوث الاعظم سے ایسے ایسے مشکل سوالات پوچھیں گے، حضور غوث الاعظم ان سے عاجز آ جائیں گے۔ جب ہم مجلس واعظ میں حضور غوث الاعظم کی مجلس واعظ میں بیٹھے تو کیا ہوا؟ جتنا ہمیں علم آتا تھا وہ سب ہم سے گم ہو گیا، ایسا مٹ گیا، کبھی ہمارے پاس وہ علم نہ تھا۔ جب حضور غوث الاعظم نے ہمیں اپنے سینے مبارک سے لگایا، ہر ایک کے پاس اس کا چھنا ہوا علم واپس پلٹ آیا۔ ہمیں اپنے وہ مسئلے بھی یاد نہ رہے جو ہم حضور غوث الاعظم سے پوچھنا چاہتے تھے، تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں سینے سے لگاتے رہے، وہ سوال بھی بتاتے رہے، ان کے جوابات بھی حضور ہمیں دیتے رہے۔ اللہ کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم جو جوابات حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سوالوں کو دیے تھے وہ ہمارے خیال میں بھی نہ تھے۔ جو ہمارے سوالوں کے جوابات غوث الاعظم نے ہمیں دیے وہ جواب تو ہمارے خیال میں نہ تھے۔ میرے آقا کے غلاموں پھر کیوں نہ کہیں غرض آقا سے کروں، غرض آقا سے کروں کہ عرض تیری ہے پناہ، غرض آقا سے کروں عرض کے تیری ہے پناہ، بندہ مجبور ہے خاطر پہ ہے قبضہ تیرا، یعنی بندہ مجبور ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی دلوں پہ قبضہ ہے تیرا، دلوں پہ قبضہ ہے تیرا۔